عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، کل آپ کے سامنے نظم اور نثر میں کیا کیا فرق ہے اور نظم کسے کہتے ہیں، نثر کسے کہتے ہیں، نظم کی قسمیں کتنی ہیں اور نثر کی کتنی قسمیں ہیں، وہ تمام باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج آپ کے سامنے ایک نئی بات، یعنی ہماری کتاب سے تعلق جو ہم پہلا لیسن پڑھیں گے، پہلا سبق کھولیں گے، بلکہ پہلی جماعت سے جو ہم لوگ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ایسی ہی کتاب کھولتے ہیں تو وہاں پر اس کتاب کے اندر جو پہلا سبق ہوتا ہے وہ حمد سے شروع ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ حمد سے شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے پڑھتے پڑھتے ہم لوگ 10ویں جماعت میں آ چکے ہیں۔ لیکن یہ حمد آج ہم لوگ مکمل تعریف میں آپ کو بتاؤں، اس کی پوری تفصیل آج بتانے جا رہا ہوں کہ یہ حمد کی مکمل تعریف، یہ حمد کس سے بنا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل آج انشاءاللہ ہم سب کو سیکھنے کو ملے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، لفظ حمد جو ہے، یہ لفظ حمد جو ہے یہ مدح سے مشتق ہے۔ اس لفظ سے، لفظ مدح سے مشتق ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو لفظ حمد نکلا ہے وہ مدح سے نکلا ہے، مدح سے بنا ہے، لفظ مدح سے بنا ہے، اس سے یہ لفظ نکلا ہے۔ اور مدح کے معنی کیا ہے؟ تعریف کے ہیں۔ مدح کے معنی کیا ہے؟ تعریف کے ہیں۔ ذہن میں رکھیے، مدح کے معنی کیا ہے؟ تعریف کرنا۔ قدر میری ہے، بہت زیادہ ہم مدح کر رہے ہیں، اس کی مدح سرائی ہو رہی ہے، یعنی اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ فلاں محفل میں گیا اور اس محفل میں کیا ہر آدمی اٹھ رہا ہے اور اسی کی مدح سرائی کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، بولتے ہیں۔ لیکن اصطلاح نظم کے اندر، اصطلاح نظم کے اندر حمد کسے کہتے ہیں؟ کل میں نے بتایا تھا کہ نظم کی قسموں میں سے سب سے پہلے حمد آتا ہے، پھر نعت آتی ہے، غزل آتا ہے، مرثیہ آتا ہے، قصیدہ آتا ہے، اور اس کی بھی اور بھی قسمیں میں نے کل آپ کو بتایا۔ تو حمد ذہن رکھیں، اصطلاح نظم کے اندر حمد کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حمد ایسے نظم کو کہتے ہیں، حمد ایسے نظم کو کہتے ہیں جس میں خالق کائنات، اب ہم لوگ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ہمارے کہ نظم حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو۔ خالق کا ہم لوگ پڑھے، یہ بھی تعریف مکمل ہے، لیکن ہماری 10ویں جماعت کے تعلق سے اتنے اونچے انداز کا نہیں ہے، اس لیے آج اس کی تعریف میں تھوڑی سی یہ ہے کہ حمد کیا کہتے ہیں؟ حمد ایسی نظم کہتے ہیں یا اس نظم کہتے ہیں جس میں خالق کائنات، کائنات یعنی پوری دنیا، خالق نے پیدا کرنے والا یعنی کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کی تعریف خالق کائنات یعنی اللہ رب العزت۔ خالق کائنات کون ہے؟ دنیا کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ کائنات میں دنیا ذہن میں رکھیے، خالق نے پیدا کرنے والا، دنیا کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ حمد کے اندر انہی کی تعریف، انہی کی توصیف، انہی کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، کس کی؟ خالق کائنات کی، یعنی خداوند قدوس کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ ایسی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ اب بات آپ کو اچھی طریقے سے یہ لفظ کہ یہ بھی مستقل نظام میں بھی آتا ہے، امتحانات میں بھی آتے رہتے ہیں، اور ذہن میں رکھیے کہ لفظ حمد جو ہے یہ مدح سے بنا ہے، یعنی مدح سے مشتق ہے، اور لیکن ادھر اس کے معنی مدح کے معنی تعریف کے ہیں، اور اصطلاح نظم کے اندر حمد اس نظم کہتے ہیں جس میں خالق کائنات یعنی دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور ان کی کبریائی بیان کی جاتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آپ
اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں، لکھ کر کے مجھے بھیجنے کی کوشش کریں تاکہ معلوم ہو جائے کہ کتنے بچوں نے اس تاریخ کو یاد کیا ہے اور لکھا ہے۔ مکمل تاریخ آپ اپنے کاپی میں لکھ کر کے پھر مجھے واٹس ایپ کیجیے تاکہ مجھے احساس ہو جائے بچے ہمارے نے اس کو پڑھا ہے اور ان کو اس کو لکھنے کی کوشش بھی کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا آج کی اس میں کہ حمد وہ کس سے بنا ہے؟ سب سے بڑی تعریف ہے کہ وہ لفظ مدح سے بنا ہے۔ اور اصطلاح میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ آج سے کوئی بھی کتاب آپ کھولیں گے اردو زبان کی، اس میں اب زیادہ تر کتابوں کے اندر جتنی بھی اسلامی کتابیں آپ کو ملیں گی، زیادہ تر کتابوں کے اندر پہلے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر نبی کی تعریف کی جاتی ہے۔ آپ کے جلسہ ہوتا ہے کوئی ہمارے محلے کے اندر، ہمارے مسجد کے اندر، وہاں بھی آپ چلے جائیں، سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ حمد سے آتا ہے۔ اور وہ کوئی ایک حضرت، کوئی ایک محلے کا بچہ یا ہمارے محلے کی کوئی بچی کھڑی ہو کر کے اللہ کی تعریف میں نظم پڑھتی ہے، اسی کہتے ہیں حمد۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد۔ بات کہتا ہے کہ ہم فلاں بچے کو یا فلاں بچی کو حمد کو گنگنا اللہ کی تعریف میں حمد گنگنانے کے لیے اس بچے کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے تمام شعراء کرام، اپنے جتنے بھی شعراء کرام دنیا میں گزرے ہیں، آئیں گے، ابھی ہیں، سب کے سب جو اپنی کلام کا جب آغاز کرتے ہیں یعنی شروع کرتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں، تو وہ کس سے کرتے ہیں؟ حمد سے کرتے ہیں، اللہ کی تعریف سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ قوالی بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہر قوالی کے اندر آپ چلے جائیے، سب سے پہلے قوال ہو یا قوالن ہو، کوئی بھی سب سے پہلے وہ محفل کسی طرح کی بھی ہو، ہم کو اس سے مطلب نہیں، لیکن وہ قوال اور وہ قوالن جو ہے سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کے بعد پھر نبی کی تعریف، اس کے بعد پھر اولیاء کرام بزرگان دین کی تعریف کرنے کے بعد پھر وہ دوسرے کسی بھی ٹاپک پر وہ اب بات کرے اور اس کی مرضی ہے، اس کا خیال ہے، لیکن سب سے پہلے اسٹیج پر آنے کے بعد جو وہ شروع کرتا ہے جتنے بھی قوال ہیں تو وہ اللہ کی تعریف، نبی کی تعریف سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہے، تو یہ اس کی حمد سے کرتا ہے، اسے حمد سے اللہ کی تعریف سے اپنی کلام کا آغاز کرتا ہے۔ اس شعراء کرام کا بھی یہی رواج رہا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ وہ اپنی کلام کا آغاز اسٹارٹ میں کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے پیدا کرنے والے خالق کو یاد کر کے اپنی بات کو وہاں سے شروع کرتا ہے، اللہ کی تعریف سے، اللہ کی بڑائی سے، اللہ کی کبریائی سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہے۔ نعت کے بھی بارے میں آپ لوگ یہی ہے، نعت کی تعریف صرف اور یہاں پر اللہ رب العزت خالق کائنات کی جگہ پہ چھوڑ ڈالیں کہ پوری کائنات کا محسن انسانیت لکھ سکتے ہیں، محسن انسانیت لکھ سکتے ہیں کہ جس نظم کے اندر محسن انسانیت یعنی کائنات کے کہتے کہ محسن دنیا کا قائم کوئی محسن گزرے ہیں تو وہ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کی تعریف و توصیف میں جو نظم لکھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ نظم جو ہے آپ کو انشاءاللہ یہاں پر لکھ دیا جائے گا، پوری حمد نظم لکھ کر کے آپ کو بھیج دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے پوری حمد کی تشریح کی جائے گی۔ اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز آئندہ آپ کے سبق کا آغاز کر دیا جائے گا۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔